بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبب کیا ہے تو اس کو خود سمجھتا ہے، سبب کیا ہے تو خود اس کو سمجھتا ہے، زوال بند مؤمن کا بھی ذری سے نہیں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت علم کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، علم کا معنی آتا ہے جاننے کے، چنانچہ علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بالغ مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزار سکے اور حلال اور حرام کی پاکی اور ناپاکی میں تمیز اور فرق کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سامعین محترم، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں تمیز کیا جاتا ہے، اور علم ہی وہ نعمت ہے جس کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنتے ہیں. علم وہ ہی کیمیائی سعادت ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے قریب تر کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح سے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رضوینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالا. یعنی ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہے اور یہ ہے کہ ہمارے لیے تو علم مقرر کیا گیا ہے اور جاہل کے لیے صرف مال. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، جاؤ علم کی دامن کو مضبوطی سے تام لو کیونکہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا. علم کیونکہ تمہیں جنت پہ پہنچائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور دینی متین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے. آمین. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ.